نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی کوئی نیکی کرے اپنی خوشی کے ساتھ، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ جو ہے بہت قبول کرنے والا اور بہت جاننے والا، شکر کو قبول کرنے والا اور اللہ بہت کو جاننے والا ہے۔ صفا مروہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں، تو ان کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، شعیرہ کی جمع ہے شعائر، علامت ہے۔ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی عظمت کی، اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی نشانیوں کی علامت ہے۔ بعض چیزیں جو شعیرہ ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہیں، وہ اصل میں یاد دلاتی ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے۔ پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس حقیقت کو یاد دہانی کروانے کے لیے یہ شعائر مقرر کیے جاتے ہیں۔ صفا مروہ پہ کیا تھا؟ اصل میں مروہ وہ جگہ ہے، مروہ وہ پہاڑی ہے جس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس واقعے کی یادگار کے طور پر اللہ نے اس کو ایک عظیم یادگار بنا دیا۔ لیکن یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہودی جس طرح اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ تورات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو نشانیاں، علامتیں ختم کر دی جائیں، اسی طرح ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو بھی تعلق بنتا ہے جس چیز کا، اس کو بھی یہاں مکہ مکرمہ سے ختم کیا جائے۔ تو مروہ کی جگہ وہ کہتے تھے کہ مروہ نہیں، اصل میں یہ مرو ہے، جو مرو جو ہے بیت المقدس میں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اسحاق جو ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی نہیں کی بلکہ اسحاق علیہ السلام بھی کی، اور یہ مروہ نہیں ہے بلکہ یہ بیت المقدس میں فلسطین میں ایک جگہ مرو ہے، یہ وہ مراد ہے۔ تو اس طرح وہ مختلف تعویلیں کرتے تھے اس بات کی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ میں نے انہی پہاڑیوں کو عظمت کا نشان قرار دیا تھا۔ چنانچہ اب تم میں سے جو بھی کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کی سعی کرے۔ سعی سے مراد یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ اچھا، اب یہ سعی کیوں کی جاتی ہے؟ بعض حضرات کے نزدیک یہ سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی تلاش میں دوڑیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس کی یادگار نہیں ہے بلکہ اللہ نے حج کا طریقہ ہی ایسے مقرر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا کہ حج اس طرح کیا جائے گا۔ اور اس زمانے میں جب کسی جانور کو قربان کرتے تھے تو پہلے اس کو 7 پھیرے دیتے تھے عبادت گاہ کے گرد، پھر اس کو قربان کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل علیہ السلام کو پہلے 7 پھیرے دیے اس جگہ کے، پھر قربان کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی یادگار ہے، یہ پھیرے جو ہے اس کی یادگار ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے قبل کیے۔ بات کچھ بھی ہو، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک حج کے ایک رکن کے طور پر ہے، جو بھی حج کرے گا اور عمرہ کرے گا اس کو اس کی صحیح کرنی چاہیے۔ اب یہ فرض ہے یا واجب ہے، نفل ہے، ساری ہی آراء موجود ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ فرض ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، نفل ہے، کر لے کوئی اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے،
اور اگر کسی کی صحیح رہ جائے گی تو اس کو ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ نفل عمل ہے۔ تو یہ ایک حج کا عمل ہے اور یادگار کے طور پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک شعیرہ ہے، یعنی میں کس ایک چیز کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ علامت مقرر کی گئی ہے کہ جس طرح یہ علامت ہے تو اس علامت کو یاد رکھو، لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے پیچھے اس حقیقت کو یاد رکھو جس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا۔ یعنی حاجہ علیہ السلام کو کہہ لیں، اس قربانی کو یاد کریں، یا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ اس کو پیچھے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اور اگر کبھی موقع آیا تو ہم بھی اپنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ جو ہے سب سے زیادہ شکر قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ شاکر کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جب یہ انسانوں کے لیے ہوگا تو شکر کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے ہوگا تو شکر قبول کرنے والا۔ تو یہاں پہ اللہ شکر قبول کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا ہے واضح حقائق، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا تھا کتاب میں انسانوں کے لیے، یعنی تورات کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی تھیں، لیکن یہود اب اس کو چھپاتے ہیں۔ یعنی یہود کے علماء کو معلوم تھا کہ یہ ساری چیزیں تورات کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ عوام سے اس کو چھپاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں، تورات کی ان واضح علامتوں کو، واضح نشانیوں کو، واضح احکامات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، فرمایا اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یعنی اگر اللہ خود ہی کہہ دے کہ وہ میری رحمت سے دور ہیں تو پھر کون قریب کر سکتا ہے؟ پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، کہ وہ اللہ کی ان کے پر لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جب تک لعنت کرنے والے لعنت کرتے رہیں گے وہ لعنت بھی ان پر ہے۔ یعنی لعنت ایک قسم کی بد دعا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ حرکت کرتے ہیں، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور جب تک لوگ لعنت کرتے رہیں گے وہ لعنت بھی ان پر پڑے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ یعنی یہود میں بھی اللہ نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یعنی توبہ میں زبان کا نام نہیں ہے کہ توبہ 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 یا اللہ توبہ، نہیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے، واپس پلٹنا ہوتا ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ کہ جو توبہ کر لیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور اس کو واضح کر دیں، یعنی جو چھپایا تھا انہوں نے تورات کے اندر اس کو لوگوں پر واضح کر دیں، بَيَّنُوا، بیان کر دیں، واضح کر دیں، بتا دیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ جو ہے جو اللہ کی طرف صحیح توبہ کرنے والے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے ان باتوں کو چھپایا، وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، اور کفر کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان پر ہے اللہ کی لعنت، والملائکۃ، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت۔ یعنی جب تک کوئی بندہ حالت کفر میں نہ مرے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ حالت کفر میں مر گیا ہے، توبہ اس نے نہیں کی تھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، فرمایا پھر وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔